سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر کام اس کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام بتائے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بنیادی چیز چند پابندیاں لگائی ہیں اور باقی بہت سارے کاموں میں ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں۔ مثال کے طور پر جیسے لباس کے بھی شریعت میں احکام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لباس کے چند اصول بتائے ہیں، قرآن و حدیث سے جو اصول سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر لباس اتنا موٹا ہو کہ جسم نظر نہ آئے، موٹا ہو کہ جسم نظر نہ آئے، باریک نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں باریک لباس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جسم چھپانا ہے۔ قرآن کریم میں لباس یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ننگیز کو چھپائیں اور زیب و زینت بھی ہے۔ تو بہرحال پہلا یہ ہے کہ یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کا جسم چھپ جائے، تو موٹا ہو جس سے چھپ جائے اور پورا ہو جس سے، اب اگر ایک آدمی لباس تو موٹا پہنا ہوا ہے لیکن بعض اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے اس سے کم ہے، جیسے مرد کا گھٹنوں تک جسم چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اب اس نے چڈی پہنی ہوئی نیچے سے اور ران پوری نظر آ رہی ہے یا آدھی یا چوتھائی نظر آ رہی ہے، یا ناف سے نیچے ہے اس کی پینٹ یا شلوار اور جسم نظر آ رہا ہے آگے یا پیچھے سے، یہ حرام ہے، چھوٹا ہے۔ یا عورت کا بھی اسی طرح ننگیز اگر پورا چھپا ہوا نہیں ہے تو حرام ہے۔ تو ایک تو موٹا ہو، ایک پورا ہو، اور ایک جو ہے کافروں کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح چست نہ ہو، اتنا چست کہ جسم کا نشیب و فراز، کیونکہ چست ہونے سے بھی نشیب و فراز ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں۔ پھر کس ڈیزائن کا ہو، ایک چوتھی شرط یہ کہ مشابہت کسی کافروں کے شعار کا مشابہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کے لیے مخصوص ہو۔ تو یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی پھر کسی بھی ڈیزائن کا لباس آپ پہن لیں۔ جیسے پاکستان میں الگ لباس ہے، ہندوستان میں الگ ہے، بنگلہ دیش میں الگ ہے، ملیشیا والوں کا الگ ہے، ڈیزائنوں سے فرق نہیں پڑتا، سب جائز ہیں، بھائی یہ تین چار شرطیں اس میں پوری ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔